السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور عین۔ ناظرین، آج جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر کوئی عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان 72 حوروں کی لالچ میں پھر رہے ہیں، تو کیوں نہ یہ مسلمان پھر زہر کھا کے مر جائیں اور 72 حوریں جا کے لے لیں۔ استغفر اللہ، ایسی گفتگو کر رہی ہیں۔ تو آئیے ناظرین اس کی وہ عجیب و غریب ہم گفتگو سنتے ہیں اور اسی والا سے آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیش کا دیکھتے مطلب ہیں۔ ہوتا ہے جنت میں 72 ورجن حور۔ تو بھیا سارے پروش پاکستان کے زہر کھا لے، میں بھیجوا دیتی ہوں، زہر کھا کے مر جاؤ، 72 ورجن حوروں کے پاس چلے جاؤ۔ اتنا انتظار کس بات کا ہے؟ 72 ورجن حوروں کا اتنا ہی نشہ ہے تو ایک بار میں پوائزن کھا لو سب مل کر کے، پورا پاکستان کا مرد، اور چلے جاؤ جنت 72 ورجن حوروں کا مزہ لینے کی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان اتنی ابھدر اور اتنی اشلیلتا کا بازار کھول کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے جتنے بھی ہم گھرے ہوئے شبد کو استعمال کریں وہ کم ہو جائے گا۔ My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے ون آف مائی مسلم فرینڈ سے کہ آفٹر ڈیتھ سارے مسلمز جو ہے وہ ہیون میں جاتے ہیں اینڈ whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے، تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل اف ایٹ آل وی ڈو گڈ ڈیڈس، لائک اف نان مسلم آلسو ڈز گڈ ڈیڈس وائی دے ول گو ٹو ہیل۔ بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے۔ مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے۔ جب میں میرا 10 اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرس اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جغرافی، ہسٹری، ہندی، 6 سبجیکٹس کمپلسری۔ 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے۔ یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر۔ جس طریقے سے مجھے 10 اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے، مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جغرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%۔ پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے۔ اگر ایک سبجیکٹ میں، ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10 اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکٹ میں، ہندی میں 10 فیل۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ 4 چیزیں ضروری ہے۔
ایک بھی چیز اگر ان چاروں میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں، 99، لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے، آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ایمان میں فیل ہے۔ آپ کتنے بھی نیک کام کرو، 99% ملے، 100% ملے، باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، وتواصوا بالحق، دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو، حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے، یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، محمد، سلطان، ذاکر، عبداللہ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، چاروں چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ بہن، کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. میرا نام ہے میرینا، گاؤں ٹھاکر گوج، ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ بہن، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں، آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں، آپ پہ کوئی بھی دباؤ، نہیں، کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، ہم، آپ اسے دہرا سکتے۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسول۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ تو ناظرین دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی فرما دیا وحور عین، یعنی کہ جو جنت کے اندر چلا گیا، ظاہر بات ہے اللہ پاک نے ان کو حور عطا کرنی ہے۔ بلکہ یہاں پہ ناظرین یہ بھی بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی، دنیا کے اندر اگر دولہا تیار ہوتا ہے تو وہ حمام پہ جا کے تیار ہوتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جو جنت کے اندر جب داخل ہوگا تو ایسا سمجھ لے کہ دولہے کو رب العالمین نے ہی تیار کرنا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے کہ اس دولہے کو حضرت آدم علیہ السلام جتنا قد دیا جائے گا، 90 فٹ غالباً قد دیا جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام جتنا قد ہوگا، اور ان کو جوانی، یعنی جو اس کی جوانی ہوگی 33 سال یعنی 33 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی 33 سال یعنی جوانی، اتنی اس کو جوانی دی جائے گی۔ اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو آواز دی جائے گی تو نبی داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی جائے گی۔ نبی داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے بھی کندھوں پہ بیٹھ کر تلاوت سنا کرتے تھے نبی داؤد علیہ السلام کی، اتنی اللہ پاک نے سریلی اتنی پیاری آواز دی تھی۔ تو قد حضرت آدم کا ہوگا اور جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور بولی نبی داؤد علیہ السلام کی عطا کی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو حسن دیا جائے گا وہ نبی یوسف علیہ السلام جیسا دیا جائے گا، جیسے نبی یوسف علیہ السلام کے آپ نے چرچے سنے ہیں، کتنا اللہ پاک نے خوبصورت بنایا۔ تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اخلاق دیا جائے گا تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا جائے گا۔ تو ناظرین اللہ پاک خود تیار کریں گے اس کو، پھر جنت کے اندر لے جایا جائے گا اور ان کو 72 حوریں دی جائیں گی۔ تو ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمع نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور
تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔